اللهم نحمدك كما ترضى ونصلي على حبيبك وعليه كما يرضى ونحب محبوبك كما ارتضى. أما بعد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. آمنت بالله صدق الله مولانا ومولانا العظيم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على حبيبي محمد وآله وسلم. درود شریف. سامعین مکرم، سورۃ الزاریات کا ترجمہ جڑا ہے چل رہا ہے. قرآن مجید دیاں چند آیات سورۃ الزاریات دیاں تلاوت ہوئی ہیں. اللہ رب العزت نے سب تو پہلے تو اپنی نعمت کا ذکر فرمایا ہے. پچھلی آیات جی اللہ پاک نے فرمایا والسماء بنیناہا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمان اساں اس نو بنایا ہے اور اساں کی ساری طاقت رکھنے ہیں ان آسمانہ دے بناون دی. والارض فرشناہا فنعم الماہدون زمین اساں اس نو بچھا دیتا ہے. فنعم الماہدون کیا ہی اچھا اساں اس نو بچھا دیتا ہے تھوڑی واسطے جویں فرش بچھایا ویندا ہے بستر بچھایا ویندا ہے اس طرح اس زمین نو اللہ پاک فرما رہے اساں بچھا دیتا ہے. اور پھر جڑا ہے اگلی نعمت ومن کل شیء اور ہر چیز جڑی ہر چیز دا من کل شیء ہر چیز چوں خلقنا زوجین اساں پیدا کیتے نو دے جوڑے جوڑے نر مادہ بنایا مذکر مؤنث بنایا. جتنی بھی جاندار ہیں صرف انسان نہیں چرند پرند سمندراں دے اندر رہن والی مخلوقات یا خشکی دے اندر رہن والی مخلوقات تمام دے جوڑے جوڑے بنائے اللہ پاک نے بنائے. اللہ تعالیٰ دی قدرت ہے. اور اللہ پاک فرمائندے ہیں کہ جس نو چاہیے مذکر دے بھی وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ اور جن چاہے مؤنث دے بھی وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا جس نو چاہے پانچ بنا دے. اللہ پاک دی مرضی. اللہ پاک فرمائے کہ انہوں بچے دے بھی اللہ پاک فرمائے ساڑی مرضی. بچیاں دے بھی اللہ پاک فرمائے ساڑی مرضی. بانج بنا دے بچی بچہ نہ ہوئے اللہ پاک دی مرضی. جو اللہ پاک چاہنا ہے کسی نر چاہنا ہے او بننا ہے مؤنث چاہنی ہے او بننی جوڑے جوڑے بنائیں. اور لعلکم تذکرون تاکہ تسا نصیحت حاصل. کتنے انسان ارباں آئے ارباں رہ رہے ہیں ارباں امسن لیکن ہے کہ ہر دی شکل مختلف سمجھ آ رہے اعضاء جوارح مختلف قد مختلف قوماں قبیلے بنا دیتے اللہ پاک بنائے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا فرمایا تواڈے قبیلہ شاخاں بنائیں تو وجعلناکم شعوبا شاخاں بنائیں وقبائل تواڈے قبیلے بنائیں لتعارفوا تاکہ تواڈا آپس سے تعارف ہو سکے پہچان ہو سکے. سمجھ آئے قوماں بنا دیتی ہیں مختلف ہے نا اللہ تعالیٰ مختلف زبانیں سن دے چھوڑی. اتھائیں کتنی زبانیں ہیں نال نال اتھو ساڑھے نال مظفر گڑھ بولی چینج ہوئی دی اللہ پاک دی قدرت ہے. ہن اے ہے تا چمڑا اے جس طرح سارے وجود چمڑا ہے بھئی سر تو پیراں تک چمڑے دے انسان بنے انسان دا جسم ہے لیکن ہے کہ
جو کان ہے چمڑا وہ، لیکن ہے کہ اس کا کام سننا ہے، یہ بول نہیں سکتا، وہ دے سنا رکھ چھڑے اللہ پاک، زبان وہ چمڑے دی یہ دے بولنا رکھ دیتا اللہ پاک۔ پھر اے سارے دی ساڑی ہکو جئی باہر دے ملک لگے ونجا انگریزاں دی انہی ہو سی، انہاں دی انہی ہے نا ظاہر ہے جی، انہاں دی کلو ویدی تو نہیں بنی یا انہی بنی انہی، لیکن ہے کہ وہ انگلش بولے سن، سمجھ آ رہی؟ ساڑھے اتھے مسلمان ہی رہتے ہیں، صرف وہ غیر مسلم ہی نہیں، ہر ملک کے ساڑھے مسلمان ہی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ انہوں ہی ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، وہی مسلمان ہوئے غیر مسلم ہی، تاکہ انہوں دی بخشش ہو سکے، قبر آخرت بن جائے۔ اور اے چیز ہے بھئی ہکو جئی ہے ہکو جئی، لیکن ہے کہ کوئی انگلش بول رہے، کوئی پنجابی بول رہے، کوئی سندھی بول رہے، کوئی سمجھا پشتو بول رہے، اللہ پاک دی قدرت ہے۔ وجود دیتے پھر نال مادی دے وجود، پھر مادہ بنا دیتے، کوئی مونس بنا دیتے، کوئی مذکر بنا دیتے، جوڑے جوڑے بنا دیتے پرندے ہیں سی۔ اور پھر کدائیں بولن دی طاقت، کدائیں جڑا ہے کوئی چمڑے دا لیکن سنن دی طاقت رکھ دی، دماغ اسی طرح لیکن وہ سوچن دی صلاحیت رکھ دیتی ہے اللہ پاک دیاں، بس جی میں وہ دی چاہت ہے۔ کسی دے اکثر آزائے جوارے نہیں ملتے، قد نہیں ملتے، دو برائے انہوں دے بعض قد نہ مل سے، انہوں دی جڑا ہے سوچ بچار نہ مل سی، انہوں دے آزائے جوارے نہ مل سے، انہوں دا جڑا ہے اللہ پاک دی قدرت۔ ایک صحابی آئے نا، اچھا انہوں دا بچہ جڑا ہے نا، بچہ بھئی وہ تھوڑا سانولے رنگ دا پیدا ہوئے، اللہ پاک عطا فرمایا تے وہ ہے تھوڑا سانولے رنگ دا نا، تے او ہاں صحابی تھوڑے سفید، تو آئیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرا بچہ ہے، پھر عرب لوگ آج بڑے غیرت مند ہیں آج بھی، اور اس ٹائم صحابہ کرام تو پھر غیور آن، سب تو بڑی غیور ذات اللہ پاک، پھر ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیور، آپ دی آل غیور، صحابہ غیور، سمجھ آ رہی، اولیاء اللہ غیور ہوں دن، اور غیر یعنی غیور غیرت مند سب تو بڑے صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرا بچہ، میں تو شک ہو رہا ہے میرا بچہ ہے ہی نہیں ہے میرا جڑا ہے یہ رنگ سو میرے رنگ نہ رلدا نہیں، سمجھ آ رہی، میں سزا دے نبی، آپ نے فرمایا نہیں میرا صحابی، آپ نے سمجھایا تیرے اللہ پاک عطا فرمایا، اچھا اے دس تیرے اٹھ رکھنا ہے نا میرا صاحب جیا، دیہات دے رہن والے صحابی اٹھن دے وچ جڑا ہے این ہوندا ہے بازے بھئی اٹھ جڑا ہے بھئی جڑا اٹھ دا بھئی پیو ہے وہ سفید ہوئے تے اگوں کالے کلر وچ اٹھ جڑے جی بہت سارا ہوندا ہی تو بہت سارے میرے اٹھے چ ہیں عرباں نو اٹھا، اچھا عرباں نو اٹھن دے نسب نامے امدیان، ٹھیک ہے نا جی، اپنے نسب دا ایڈا خیال، اپنے نسب دا سبحان اللہ، اپنے نسب تا پتہ ہی ہوندا ہے نا، پوترے پوترے سارا اتوں تک سارے ابا و اجداد پتہ، اٹھان دے نسب نامے انہاں نامدیان، اے میرا اٹھ جیڑا اے فلاں دا پوترے، او بڑ فلاں دا پوترے، فلاں دا سینکڑا اٹھان دے او پیو پوتر دس دیندے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، انہاں دے حافظے دعا انہاں دے نسب دا خیال رکھ دیاں تاکہ اے جیڑا خالص ایک اٹھے اے دے وچ جیڑا کوئی مکس نہ ہوئے، ایک خاص نسل دا رہے، سمجھ آ رہی، تو آپ نے فرمایا تیرے اٹھے ایو جی ہے اٹھ بھئی ہوویں تو انہاں دے پیو چٹے تے او کالے ہوویں جنے جی بہت سارے ودن فرمایا اے بھی اللہ تعالیٰ دی قدرت ہے میرا صحابی، بعضے کوئی رگ غالب آ ویندی تے رنگ ہو گیا تے کوئی بعضے کوئی رگ غالب آ گئی، اس واسطے جڑا ہے نا یہ پریشان ہون دی لوڑ نہیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے، لبیک اللہ پاک دی جی میں مرضی، تا اے اللہ تعالیٰ دی ہی ہے بس مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ جی میں چاہے سب کچھ اس ذات کرنا ہے۔ ہویا اس طرح بھئی اٹھن ہوندی ہے بیماری خارش دی بیماری ہوندی ہے، تے اس وقت عرباں دے ذہن وچ ایک چیز آ گئی بھی خارشی اٹھ اگر غیر خارشی نال مل وئی سی تو انہوں خارش ہو گئی سی، تے وہ پھر اس طرح ہویا بھئی وہ اٹھ وکھرے وکھرے کر دیندے ہیں، کہ خارشی بن دیتے ہیں جنوں ہوئی ہے تے دوسرے وکھرے۔ آپ نے ایک دفعہ پوچھا میرے یارو اے کیوں کریں دے ہوئے جنے جی تاکہ وہ خارشی اٹھ دوئے نال مل کے جڑا ہے انہوں خارش نہ ہو جائے، آپ نے فرمایا دیکھو صحابہ کرام دے تو پھر کمال عقیدے ہیں نا، اصل تے اسانو سمجھایا جا رہا ہے، اسان جتنے بیٹھے ہیں آج دے امتی آل صاحب دے غلام بیٹھے ہیں آون والی امت سانو یہ سمجھایا جا رہا ہے عقائد نظریات۔ آپ نے فرمایا میرے صاحب یہ دسو وہ جڑا سب تو پہلے خارشی اٹھ ہوئی جنہوں سب تو پہلے خارش ہوئی ہے وہ کہیں دے نال ملے انہوں کیویں خارش ہوئی
باقیاں نال تے چلو یہ لگ سی انہوں خارش ہوئی سی، چلو وکھرے وکھرے بندے پہ جی سب تو پہلے خارش ہوئی وہ کیویں ہوئی ہے دسے اصل کہ یہ تا بیماری اللہ پاک دی طرف شفا اللہ پاک دی طرف آمدی ہے میرے صحابہ سب تو پہلے جڑا خارش ہی ہے انہوں تے خارش ہوئی ہے انہوں کیویں ہوئی ہے جڑا جی انہوں اللہ پاک دی طرف ہوئی فرمایا انہوں اللہ پاک دی طرف ہوئی ہے تو اس طرح اے عقیدہ نہیں رکھنا میرے صحابہ بھئی خارشی اگر غیر شاہ خارشی نال مل سی تو انہوں ضرور خارش ہوئے نہیں اللہ پاک چاہ سی تو انہوں نے ہو سی جی اللہ تعالیٰ نہ چاہ سی تو انہوں نہ ہو سی کٹھے بدے کرو احتیاط ہی ضروری ہے علماء نے فرمایا احتیاط ضروری ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر حضرات کی بات دسیں دن بھئی جراثیم ہو گئے جن چیزاں دے بازار احتیاط ضرور کرو شریعت دا حکم ہے چونکہ احتیاط بھی ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائی ہے لیکن عقیدہ کیا ہوئے کہ جو کچھ ہونا ہے اللہ پاک دی طرف اللہ تعالیٰ چاہ ہونا ہے تو ہونی ہے بیماری اللہ تعالیٰ نہیں چاہنا تو نہیں ہونا ٹھیک ہے نا جی پرہیز ہی ثابت ہے سیدنا علی کرم اللہ جو بیمار ہو گئے بخار ہو گیا آپ نے فرمایا علی کھجورہ نہیں کھانی چند دن ٹھیک ہے جی میں کہ گرمی دا بخار ہے اور گرم ہوندی ہے چند دن نہیں کھانی ہے ٹھیک ہے پرہیز ہی ثابت ہے ٹھیک ہے نا جی ڈاکٹر دسن کوئی پرہیز ہی کرو اے نہیں بھئی شوگر دے اللہ تعالیٰ مرض ہو بچا شوگر دے مریض ہو آکھو جو کرے سی اللہ پاک جو کرنا ہے کھاؤ چینی مٹھائی ہر چیز 5 ٹائم چاہاں پیو یہ نہیں کرنا احتیاط پرہیز ہی کرنی ٹھیک ہے نا جی پرہیز ثابت ہے کیونکہ اپنی جان دی حفاظت بھی اللہ پاک دا آرڈر ہے حکم ہے تے پھر عقیدہ نظریہ ہوئے کہ جو کچھ کرنا ہے ساڑھے سونے اللہ تعالیٰ کرنا اللہ پاک دے درباری چھو ہوں دے اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو کچھ نہیں ہوتا کائنات دا ذرہ ذرہ ریت دا کوئی ذرہ سجوں کھبے نہیں ہو سکتا کوئی پتہ نہیں ہل سکتا کوئی سمجھ آ رہی یہ سارا نظام اللہ پاک خود چلا رہے ہیں تے اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے بندے ہو اے ہم تھوڑی واسطے جڑے نا تھوڑے جوڑے جوڑے بڑھائیں چاہ ومن کل شین ہر چیز ہے جو خلقنا زوجین اساں بڑھائیں جوڑے جوڑے لعلکم تذکرون تاکہ تساں نصیحت حاصل کرو ففروا الی اللہ بجو اللہ پاک دی طرف ففروا الی اللہ بجو کی دے میلیں ٹھیلیں دے نہیں سمجھ آ رہی ہے اور بھنگڑیاں دے نا دے اللہ پاک دی ذات دے ففروا الی اللہ فرمایا اللہ پاک دی ذات دے رہو اللہ پاک دی ذات دے رہو مفسرین نے ترجمہ لکھا ہے کہ اللہ پاک دی ذات دے رہو تو کیا مطلب ہے پہلا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہاں تو جڑا ہے اللہ پاک دے پہنچو توبہ دے ذریعے اگر گناہ ہو گئے توبہ کرو یا اللہ تعالیٰ جو زندگی ہے چھوئے نہ پچھلی میرے بالغ عمر تو لگتے موجودہ زندگی تک اللہ تعالیٰ جو ہوئے مجھے معاف کر آئندہ نہیں میں نہ دے نیڑے وہی نہ سمجھ آ رہی رک جائے باز آ جائے توبہ نال اللہ پاک پچھلے دھو دیں گے ٹھیک ہے نا جی زمین نو بلا دیں عزائے جوارے نو بلا دیں اللہ پاک جڑا ہے اے فرشت کرامن کاتبین دیا اور لکھے ہوئے میٹوائی دے اللہ پاک بڑے مہربان بس توبہ بندہ کرے تو صحیح سمجھ آ رہی توبہ اساڑے کرن دی دیر ہے اللہ پاک دے بخشنے کوئی دیر نہیں ہے توبہ دے ذریعے فرمایا اللہ پاک دی ذات دے پہنچو بنی اسرائیل دا بندہ ویکھو نا جی 200 سال دا گناہگار ہے 2 صدیاں دا اتنا تا گناہگار ہے نا 2 صدیاں گناہ کیتے تے ہر طرح دے کیتے لیکن ایک فوت ہو گیا سارے چاہتے اروڑی تے ساٹ دیتا بنی اسرائیل لیکن ہے کہ وہ توبہ کر چکے ہیں توبہ کر چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرڈر آیا میرے پیغمبر جا کے اس نو غسل دیو کفن دیو جنازہ پڑھاؤ دفناؤ اس بندے نو میں معاف کر چکے ہیں توبہ کر چکے ہیں رات میں نو معاف چکے توبہ کر کے فوت ہویا ہے 200 سال دا ہے گناہ گار 2 صدیاں دا ساڑی عمر ہی نہیں چوکھی عمر کی دی بیٹھے ہیں کوئی 60-70 بیٹھے ہو 50-60 بیٹھے ہو اتھائیں سمجھ آ رہی لیکن اساں ہیں اللہ دے محبوب دی امت ہیں ساتھ مزید بڑے کرام ہیں بڑے فضل ہیں اللہ پاک دے لیکن پتہ کہ کریے آپ توبہ کر کے اچھی زندگی اگر نمازاں چھوڑیں پچھلیاں قضا پڑھنی شروع کرو اگلیاں جڑیاں حال حاضر دی نماز پڑھنی شروع کرو سمجھ آ رہی اسی طریقے نال جو فرض واجب سنت قضا ہو گئے دی قضا پڑھو اور نال لے کے ادا وقت تے بس ہوں شروع کر دیو اور اللہ پاک دی ذات بس بڑی مہربان ذات ہے او دے ہاں بڑا کرم ہے بڑا فضل ہے او دی رحمت ہر شے تے وسیع ان رحمتی وسعت کل شے
ہر شاید وسیع ہے فرمایا کہ ففروا الی اللہ، اللہ پاک دی ذات دیر پہنچو. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ نفس امارہ شیاطین جڑے شانو گناہ دے لے ویندے نا، انہاں دے کولو بچ کے تے اللہ پاک دی پناہ چاہو، اللہ پاک دی پناہ لو، پناہ اپنے مالک دی لو. ٹھیک ہے نا جی. شکر ہے مسجد چائے بیٹھے ہیں، گھر چائے بیٹھے ہیں، توفیق دے نال آئے بیٹھے ہیں. انہیں 5 ٹائم وہ گھر آباد رکھو، 5 ٹائم اللہ پاک دے دربار وچ حاضری دیو. سمجھ آ رہی؟ اس تو وڈی پناہ کوئی نہیں، کوئی ہے پناہ اس تو اللہ پاک دے در تو او دے گھر تو او دی ذات تو وڈی پناہ تے کہہ دی نہیں. سمجھ آ رہی؟ اس واسطے اس ذات دے راوی اللہ پاک ایڈے 70 ماواں تو جو زیادہ محبت رکھتے بندے نال. ایک ماں کیڑا پیار رکھتی، سمجھ آ، ایک بچے نو گرمی سردی تو بچائی دی. اور جو 70 ماواں تو زیادہ پیار رکھن والی ساڈا مالک خالق اللہ پاک دی ذات ہے، اس ذات دے ساڈے آونے دیر ہے، او دے بخشے نے دیر نہیں. الحمدللہ سب مسلمان ہیں، او دے محبوب دے امتی ہیں. سمجھ آ رہی؟ اس گئے گزرے دور ہے جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، 5 ٹائم تلاوت کر رہا ہے، درود کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ بندہ بڑا نصیب والا ہے، بڑا مقدر والا ہے. وہ اپنے اس مقدر تے اللہ تعالیٰ دا شکر بھی ادا کرے، دوسرے دی فکر بھی کرے، اپنے مسلمان بھائیاں واسطے دعا کرے جو غفلت دے اندر ہیں. لیکن اے بڑی سعادت ہے، بڑی نعمت ہے 5 ٹائم دی نماز. ہر نماز سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر رہے ہوتے ہیں. وضو نال گناہ معاف ہو رہے ہیں، نماز نال گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. گناہ دی معافی تو سب تو پہلے ہو رہی ہے، درجات دی بلندی الگ ہر قدم تے جو بندہ نماز دے رہا ہے. سمجھ ہر قدم تے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، نیکی لکھی جا رہی ہے، درجے بلند ہو رہے ہیں. امدیاں وہیں دیاں. اللہ پاک بڑے مہربان ہیں. ففروا الی اللہ، فرمایا بھجو. یہ نہیں فرمایا سے ٹرو یا مٹھا مٹھا، نہیں. ففروا، فرو دا مطلب ہوتا بھجو، بھجو اپنے اللہ تعالیٰ دی ذات دے. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. تحقیق میں تواڈی واسطے، فرمایا ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ساڈی واسطے، انی لکم تحقیق میں تواڈی واسطے منہ اللہ پاک دی طرفوں نذیر ڈراون والا، مبین کھلم کھلا. اللہ پاک دی عذاب تو ڈرایا ہی امت نو. اساں امت نو آپ نے ڈرایا ہی صحیح اور بچوایا ہی صحیح اور بچوا بھی رہے اور بچوائی سے نہیں صحیح. ٹھیک ہے نا جی. آخرت جی آپ شفاعت فرماونی ہے. آج بھی آپ جلوہ گر ہیں اپنے روضہ مبارک دے اندر، اور آپ دی ذات مبارک، آپ دی دعا مبارک دے تو پھر اساں بچے بیٹھے ہیں، پوری امت انسانی شکلیں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور اساں امت نو بار بار سمجھایا ہی ہے کہ میرے امتی ہو، کہ گناہ تے نہیں ہونا، غلط رستے تے نہیں ہونا، شیطان والے پاسے نہیں ہونا، وہ دوزخ دے رہے اور نیکی والے راہ تے رہنا. ٹھیک ہے نا جی. نیکی والا یہ جنت دا رستہ ہے، سیدھا رستہ ہے. سانو سمجھایا ہے. حدیث شریف دا مفہوم ہے، ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنے امتیوں نو پھد کے نا دوزخ تو پیچھے بچا آ رہا ہوں، لیکن وہ موڑ داخل ہونا چاہتے ہیں. پیچھو پھد کے نا میں اپنے امتیوں نو جہنم تو بچا آ رہا ہوں. سمجھ آ رہی؟ ایڈے شفیق اتو شفیق اللہ پاک دی ذات رحمت للعالمین ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اساں تے سب کچھ سمجھا دیتا. آل صاحب نے پیغام پہنچا دیتا. اساں تھوڑی جی ہمت کرنی ہے، بس زیادہ تھوڑی ہمت کرنی ہے اپاں کہ کم از کم اگر سستی ہو رہی نماز تو نماز شروع کر دینی ہے نا جی. تلاوت تو سستی ہو رہی، تلاوت درود شریف کلمہ طیبہ بہت زیادہ پڑھیے. نیک اعمال جتنا کرساں ساڑا اپنا فائدہ ہے. یہ چیزاں قبر ہے سانو کام دینی ہیں، آخرت کام دینی ہیں، ساڑے بچے ہیں یہ چیز ہے. اگر اساں نمازی ہیں ساڑے بچے کالوں نمازی ہو سن ہے نا جی. آخر والد نو اولاد وے دی کہ میرا پیو مسجد جا رہے ہیں 5 ٹائم تو ویک سن نا کدا سوچے سن تو صحیح میرا پیو نمازی. لوگ کیا اکثر اتنا ہی کام از کم لوگ کیا اکثر یار والد نماز پڑھتا ہی پتر نہیں پڑھتا، اسے تے ہی نمازی بنوائی سن. اگر اساں آپ بے نماز اساں ہیں تو پھر اولاد نو اساں نہ آکھ سکنے ہیں، نہ انہاں دی کوئی خاموش تبلیغ ہو سکتی ہے. اگر ایک بندہ پڑھ رہا ہے نا تا او دی ایک خاموش تبلیغ ہو رہی، دی اولاد نو خاموش تبلیغ ہو رہی. باویں چپ کی تھی تبلیغ لیکن ہو تبلیغ رہی ہے کہ ساڑا والد پڑھ رہا یار اساں ہی پڑھ. بچے لے کے آئے مسجدے لے کے آئے جمعے تے لے کے گئے کرو عید پڑھائی انہوں نے. سمجھ آ رہی بچے دے تاکہ ہن ذہن نماز پہ نماز دی عادت پوے. علماء فرماندے بچے دے کانے تے اذان دیو نا تے اذان تے ساریاں برحق ہیں، صبح دی ظہر اثر مغرب تھوڑے جے فرق اے نہ بھئی لفظ ہیں باقی اذان تے مطلب ہے کہ صبح دی اذان جڑے نا الصلاۃ خیر من النوم جملے تھوڑا زیادہ ہے نا الصلاۃ خیر من النوم. تو فرمایا بچے دے کانے اذان دیتی کرو تو صبح والی دیتی کرو.
علماء فرماتے ہیں بے صبح والی اذان، باقی اذان دے کے نا اللہ اکبر تو شروع کر کے لا الہ الا اللہ تو مکمل ہوں دی اذان، لیکن وچ الصلاۃ خیر من النوم صبح دی اذان ہے جی صرف اے اذان کان چ پڑھی کرو، کیوں کہ اے دا ترجمہ ہے نا کہ نماز نہیں تو بہتر ہے، او بچے دے گویا کہ جو اذان ہوندی او دے دل تے بہ ویندی اور اے چیز او دے قدرتی طور تے بچے دے دل وچ بہ وی سی کہ نماز نیند نال بہتر ہے، وڈو تے غافل نہ بن سی، نماز تو غافل نہ بن سی، صبح دی اذان پڑھی کرو، ادو اذان پڑھنی ہوندی تکبیر پڑھنی ہوندی، صبح والی اذان پڑھی ساڑھے واسطے تا اتنا کچھ بیان کر چکے ہیں ساڑھے ہیں وڈے اکابر اسلاف علماء، عمل تا سا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ میں نے تو عمل دی توفیق دے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم، الہ العالمین اسن سارے دی پوری امت دی نماز قبول فرما، پانچ ٹائم نماز دی پابندی نصیب فرما، شریعت دے سارے حکماں دی پابندی عطا فرما، الہ العالمین اپنی ذات حقوق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارک دے حقوق بجا لاون دی توفیق مرحمت فرما، نیکی علی تقوی علی پاکی دے جذبات علی زندگی نصیب فرما، اچھے بندے بنا سانو اچھے بندے والے کام کرنے دی ہمیشہ توفیق عطا فرما، دین اسلام دی سر بلندی واسطے جو محنت تھا کوشش ہونی اللہ تعالیٰ انفرادی اجتماعی جماعتی شکل مدارس مساجد خانقاہ دے اندر الہ العالمین خانقاہ میں جو دین اسلام دی سر بلندی واسطے محنت کوشش ہونے تمام نہ قبول فرما، سب دی غیبی مدد نصرت امداد فرما، ساڑے اکابر علماء دیوبندی محنت جڑی تبلیغ دی شکل اس اللہ تعالیٰ پوری دنیا چ ہو رہی ہے، سنت نو زندہ کیتا ہے، ساڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارک تبلیغ اللہ تعالیٰ اس انہاں جزائے خیر عطا فرما، مدد نصرت فرما، اعانت فرما، الہ العالمین اسانو ساڑے بچیاں نیک بنا نمازی بنا پنج وقت دا، الہ العالمین اپنے دربارے پانچ ٹائم سانو حاضری دیوان دی توفیق عطا فرما، جتنے ساڑے مسلمان بھائی غفلت دے اندر ہیں اللہ تعالیٰ دی غفلتاں دور فرما، انہاں نو پانچ وقت نماز دا عادی بنا، سانو نمازی عادت ساڑی بنا، الہ العالمین نماز دے شوق سانو نصیب فرمائے، نہیں اساں مسلمان ہیں تیرے محبوب دے امتی ہیں، ساڑی نمازی نماز دا عادی بنا دے، ساڑے بچیاں نو نماز دا پوائنٹ ٹائم عادی بنا دے، الہ العالمین قرآن پاک دی تلاوت درود شریف دی کثرت کلمہ طیبہ دی کثرت دی توفیق عطا فرما، حاضرین غائبین تمام مسلمان بھائیں دی جائز حاجات پوری فرما، مشکلات حل فرما، حاجت روائی فرما، دینی ساڑے اسلام دے مرکز مکہ معظمہ مدینہ طیبہ دی خصوصاً حفاظت فرما، مشائخ دی حفاظت فرما، عموماً ساڑے وطن عزیز سمیت تمام اسلامی ملک ادارے دی تمام مسلمان بھائیں دی ایمان جان والی عزت افرو دی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔